آج ہم جو ہماری گفتگو کے محور حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام سن 3 ہجری کو اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور حضرت امام حسن کی جب بات معلوم ہوئی پیدائش کی تو رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے اور پھر ان کے سیدھے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت ادا فرمائی۔ اس کے بعد ان کا نام حسن رکھا۔ اس سے پہلے بھی ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ امام حسن کی ولادت سے پہلے ام فضل کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسن یا امام حسین کے تعلق سے یہ بات ہے، خواب کی بات ہوئی کہ آنے سے پہلے امام حسن کے چرچے ہونے لگے، اور پھر جب ولادت ہوئی تو سرکار نے خود بذات تشریف لائے اور سیدھے کان میں اذان داویں کان میں اقامت کہی، اور اس کے بعد ان کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود امام حسن کے نام کو تجویز فرمایا۔ جیسے کہ طبقات ابن سعد میں ایک روایت ملتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام جب مولائے کائنات کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اذان دے چکے، اقامت پڑھ چکے، تو اب ان کا نام رکھنا ہے، تو آپ ان کا نام اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا نام حسن رکھا جائے، ان کا نام حسن رکھا جائے۔ اور پھر ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 1400 سال کی اس تاریخ میں رسول پاک علیہ السلام نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین جو رکھا، دنیا بنی سے لے کر آج تک کوئی لڑکے کسی باپ نے اپنے لڑکے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس سے جنتی ناموں میں سے نام ہے، تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود امام حسن اور امام حسین کے نام کو منتخب فرمایا، اور اللہ کے اپنے پیارے رسول ہمارے آقا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کے نام حسن اور حسین رکھا۔ اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو ان کا نام حسن رکھا گیا، اور جب تربیت اور ان کو پالنے اور ان کو پڑھانے، تعلیم و تربیت کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے وصال مبارکہ کے قریب امام حسن کی عمر 6 سال رہی، تو الحمدللہ 6 سال تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پروان چڑھنے والے رسول پاک علیہ السلام کی پہلو میں 6 سال اپنی زندگی گزارنے والے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، تو ان کی تربیت کیسی ہوگی، ان کا رہن سہن کیسا ہوگا۔ خود سرکار نے اب بچپن سے لے کر 6 سال تک رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 6 سال سرکار کے ساتھ زندگی بسر فرمائی، اور رسول پاک علیہ السلام جب ولادت ہوئی تو کھجور اور شہد چٹاتے ہیں ہم اور آپ، مگر رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارکہ امام حسن کے منہ میں چسائی اور ان کا نام حسن رکھ دیا۔ تو الحمدللہ ولادت سے ہی امام حسن کو رسول پاک علیہ السلام اپنا فیض منتقل فرماتے رہے۔ الحمدللہ ولادت ہو تو ایسی ولادت ہو کہ خود رسول پاک علیہ السلام نے اپنے زبان مبارکہ ان کو چسائی اور یہاں سے اپنی تربیت کا آغاز فرمایا، یہاں سے امام حسن کو اپنا فیض منتقل فرماتے رہے، اور جب رسول پاک علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بارگاہ میں عالیہ میں پہنچی اور کہا، بابا جان آپ جو ہے میرے بیٹوں کو اپنے طرف سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے حسن کو میں نے حلم عطا فرمایا، اور میرے بیٹے حسین کو میں نے اپنی شجاعت عطا فرمائی۔ تو یہ ایک حلم ہے جو بردباری کہلایا جاتا ہے، اور ایک شجاعت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن نے اسی حلم اس بردباری سے 2 مسلمانوں کے درمیان
ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی اس کو صلح فرمائی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، قوم کا سردار ہے، اور پھر فرمایا تھا یہ دو بڑی مسلمانوں میں جنگ ہونے والوں کو صلح کرائے گا۔ تو سرکار کا وہ فرمان، سرکار کے وصال مبارکہ کے کئی سال کے بعد وہ فرمان صحیح ہوا کہ مسلمانوں کا خون بہنے سے امام حسن علیہ السلام نے رکا دیا۔ یہ سرکار کا ارشاد تھا، یہ سرکار کی علم غیب تھا کہ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا دونوں گروہ میں صلح فرمائے گا، یہ حلم عطا فرمایا تھا۔ اور شجاعت کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین نے اپنی شجاعت کا اظہار فرمایا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے سرکار امام حسین کو شجاعت عطا فرمائی۔ تو بہرکیف رسول پاک علیہ السلام کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ 7 سال کی عمر میں مولا کائنات کے زوجہ مبارکہ رسول پاک علیہ السلام کی شہزادی حسنین کریمین کی والد محترمہ سیدنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور پھر پورے 7 سال تک مولا کائنات کے ساتھ جو ہے امام حسن اپنی زندگی مبارکہ کو امام حسن نے مولا کائنات کے ساتھ گزاری۔ آپ اندازہ کریں کہ سرکار کے ساتھ کیا سکھا ہوگا، حضرت مولا کائنات کے ساتھ کیا کیا نہیں سکھا ہوگا۔ علم کی تو بات ہم کر ہی نہیں سکتے، اتنا علم کہ سرکار نے خود فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کے دروازہ علی ہیں۔ تو علی پاک مولا کائنات کے پاس امام حسن پورے 30 سال رہے ہیں، تو کیا کیا علم عطا کیا ہوگا، انہوں نے کیا کیا علم سیکھا ہوگا۔ قرآن کے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تو مولا کائنات سے پوچھتے امام مولا کائنات برابر اسے جواب دیتے۔ تو ان کے ساتھ رہنے والے امام حسن نے کتنا علم حاصل کیا ہوگا۔ الحمدللہ بہت سارا علم مولا کائنات کے پاس سے امام حسن نے حاصل کیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک شخص جو ہے مسجد نبوی میں آیا اور کہا کہ شہود کیا ہے اور مشہود کیا ہے، یہ کچھ 2 باتیں ہیں۔ تو اس نے ایک حلقے میں گیا تو اسے جواب ملا کہ ایک جمعہ کا دن ہے، ایک عرفے کو کہتے ہیں۔ دوسرے کے پاس آئے تو انہوں نے بھی کہا وہ عرفہ ہے اور وہ جو ہے جمعہ ہے۔ اور جب امام حسن کے پاس آیا تو کہا کہ رسول پاک علیہ السلام، اس سے مراد رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، شاہد بنا کر بھیجا۔ تو رسول پاک علیہ شاہد سے مراد رسول پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو وہ شخص چھوم کر کہنے لگا جب میں نے الگ الگ پوچھا تو تمام نے ایک ہی جواب دیا، مگر جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے قرآن پاک کی دلیل دے کر فرمایا شاہد سے مراد رسول پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ نورانی چہرے والے کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ کوئی اور نہیں بلکہ نواسۂ رسول سیدنا امام حسن رضی علیہ السلام ہیں۔ تو وہ شخص چھوم کر خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ کسی کو ظاہری معلوم ہے، مگر امام حسن کا علم وہ تھا کہ اس کو امام حسن باطن بھی جانا کرتے تھے، اور علم کی دریا بہتا جو ہے علم کے دریا بہتے ہوئے امام حسن کی در دولت سے لوگوں تک پہنچتے ہیں، اور امام حسن کی علم سے لوگ مالا مال ہوتے رہتے ہیں، مستفیض ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف امام حسن علم کے بہت بڑے دھنی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پیسوں کے بھی سقی تھے، لوگوں کو اتنا عطا کرتے کہ لوگ اسے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے امام حسن کے پاس جو ہے سوال کیا، تو امام حسن نے اس کے لیے 2 تھیلے اشرفی عطا فرمائی، وہ شخص اٹھا ہی نہیں سکا۔ تو امام حسن نے الٹا 2 خادموں کو بھیجا کہ ان تھیلوں کو اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا دے، اور پھر خادموں کو بھی اس کی اٹھانے کی اجرت بھی عطا فرمائی، اور پھر وہ خادم جا کر 2 تھیلے اشرفیاں اس کے گھر تک پہنچائی۔ تو پھر واپس آ کر کہا آقا آپ اتنا مال کیوں دے دیے؟
آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا تو امام حسن نے مسکرا کر کہا کہ میں دیکھتا ہوں میرے پاس باقی نہیں ہے، مگر کل پروردگار اس کا اجر مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو امام حسن علم کے بھی دھنی تھے، امام حسن دولت کے بھی دھنی تھے، ہر ایک کو علم سے بھی مالا مال فرماتے، علم سے فیض سے مالا مال فرماتے، تو ظاہری دولت سے بھی اسے مالا مال فرما دیتے۔ تو بہرکیف امام حسن الحمدللہ عبادت میں، ریاضت میں، ہر چیز میں امام حسین کو ہم اعلیٰ مقام پر دیکھیں گے کہ امام حسن کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ انہوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ یہ جو عبادت کا درد جو ہے جذبہ دیکھیے، 25 مرتبہ ہر سال، 25 سال ہر بار پیدل چل کر، اگر آپ کے پاس ہے الحمدللہ اتنی اللہ پاک نے آپ کو اتنا دولت سے نوازا، اگر آپ چاہتے تو سواریوں پر سوار ہو کر حج کرتے، مگر ان کا مقام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو 25 حج امام حسن علیہ السلام نے 25 حج پیدل فرمائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن کی نمازوں کا جو طریقہ تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ جب امام حسن نماز کے لیے وضو فرماتے تو جسم پر تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی، کب کبھی پیدا ہو جاتی، اور امام حسن کا چہرے مبارکہ کا رنگ جو ہے زرد پڑ جاتا۔ لوگ پوچھتے آخر کیا بات ہے؟ جب آپ اذان سنتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، تو آپ کی بدن کی کیفیت پوری بدل جاتی ہے۔ تو عرض کیا کہ میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں جو تمام عالم کا پالن ہار ہے، کہیں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ میں پوری ایک سوئی کے ساتھ پروردگار کے بارگاہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اللہ کا اتنا رعب ہے، اللہ کا اتنا جو ہے دل میں خشیت ہے کہ پروردگار کی خشیت سے میرے دل میں کب کبھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کوئی عام مقام نہیں، یہ بڑا مقام ہے، بڑا درجہ والا مقام ہے، ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو امام حسن کی اگر ہم عبادت کی بات کریں تو عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ امام حسن ہر رات سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہر رات سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے۔ اور پھر جو ہے واقعات، کتابوں کے واقعات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ امام حسن ہر صبح نماز فجر کے بعد تسبیحات کے ساتھ پھر صبح قرآن پاک کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کے ساتھ ایسا تعلق، نماز کے ساتھ ایسا تعلق، اور پھر حج ایسی عظیم عبادت کو 25 حج پیدل فرمائی ہیں۔ الحمدللہ امام حسن کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ کو تقی کہا جاتا ہے۔ تقی کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگار۔ تو امام حسن بہت بڑے پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور ان کا لقب کی ہم بات چلی ہے تو ایک لقب ان کا یہ بھی ہے، وہ لقب کیا ہے؟ امین۔ رسول پاک علیہ السلام کا لقب بھی امین ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا لقب احمد مجتبیٰ بھی ہے، اور امام حسن کا لقب حسن مجتبیٰ بھی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا نام لقب امین بھی ہے، اسی طرح امام حسن کا نام بھی امین ہے، کیونکہ والد کا اثر بیٹے کو منتقل ہوتا ہے۔ تو امام حسن کے تعلق سے سرکار نے فرمایا امام حسن میرا بیٹا ہے، ابنی میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سرکار نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن کا لقب مجتبیٰ بھی ہے اور امام حسن کا لقب امین بھی ہے۔ امین کیسے؟ تو مفسرین سیرت نگار لکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خون کو بہانے سے روک دیا اور اپنی خلافت کو چھوڑ دیا اور صلح فرمائی، انہوں نے خلافت پر امن کو ترجیح دی، اس لیے ان کا لقب امین پڑ گیا، اس لیے ان کا لقب امین پڑ گیا۔ تو بحیثیت امین بھی آپ ہیں،
آپ مجتبیٰ بھی ہیں، آپ طیب بھی ہیں، آپ ابو محمد آپ کی کنیت بھی ہے۔ تو بہرکیف اب آپ کے بہت سارے القابات ہیں۔ الحمدللہ امام حسن کا نام کا اگر آپ معنی دیکھیں گے تو امام حسن کا معنی بھی کیا ہے؟ حسین و جمیل، جس کے معنی ہیں۔ اور آپ صرف نام سے حسین جمیل نہیں تھے، بلکہ آپ کا چہرے مبارکہ پورا کا پورا جسم مبارکہ حسین و جمیل تھا۔ اس کے تحت بخاری شریف کی احادیث مبارکہ، دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے اگر کسی کو مشابہ دیکھا گیا تو وہ امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا گیا۔ تو الحمدللہ رسول پاک علیہ السلام کی صورت بھی تھی، سیرت بھی تھی، جو ہے خوبصورتی بھی تھی۔ الحمدللہ رسول پاک علیہ السلام کی جو ہے ہر سنت پر عمل پیرا ہونے والی وہ جرت جذبہ بھی تھا الحمدللہ۔ بہرکیف امام حسن مجتبیٰ رسول پاک علیہ السلام کے مشابہ تھے الحمدللہ۔ یہ لقب مشابہ جو ہے احادیث مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول پاک علیہ السلام کا اگر کسی کو مشابہ دیکھا تو وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ تو بہرکیف امام حسن علیہ السلام رسول پاک علیہ السلام کے مشابہ بھی ہیں۔ تو بہرکیف حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارکہ کے بعد آپ 6 ماہ تک مسلمانوں کے امیر رہے۔ خلفائے راشد خلیفت راشدہ کو پورا فرمایا، 6 مہینے باقی تھے۔ رسول پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اور رسول پاک علیہ السلام کی ارشاد مبارکہ کے تحت امیر المؤمنین بھی کہلائے جاتے ہیں الحمدللہ، وہ ہمارے امیر ہیں۔ بہرکیف رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا 2 بڑے گروہ میں صلح فرمائے گا، وہ میرا سید بھی ہے، سردار بھی ہے۔ تو بہرکیف امام حسن کی بڑی پیاری شخصیت ہے، ان کا علم بھی ہم نے دیکھا، ان کی عبادت بھی ہم نے دیکھی، ان کی سخاوت بھی ہم نے دیکھی، اور پھر ان کی خلافت بھی ہم نے دیکھی کہ ان کی خلافت الحمدللہ بہت بہترین خلافت رہی۔ اس بارے میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ امام حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی اور کہا یہ ہمارے جو ہے سردار ہیں، میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، میں انہیں اپنا بڑا مانتا ہوں۔ بہرکیف جنہوں نے امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بڑا مانا، ہم بھی انہیں بڑا مانتے ہیں۔ بہرکیف ان کے ساتھ صلح فرمائی، ہم بھی ان کے ساتھ صلح فرماتے ہیں۔ تو الحمدللہ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی بات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ آج 28 صفر ہے، تو یہ دن امام حسن علیہ السلام کے وصال کا دن ہے، شہادت کا دن ہے۔ ان کی شہادت کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے تعلق سے مشہور بات ہے کہ امام حسن کو زہر دے دیا گیا تھا، اور 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 7 مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا۔ جب امام حسین کو معلوم ہوا تو کہا بھیا جان آپ بتائیں آپ کس نے زہر دیا، میں اس کو برابر اس کا قصص لوں گا۔ تو مولائے کائنات کے نقش قدم پر امام حسن چلتے ہوئے کہا کہ میں جس پر گمان کرتا ہوں اگر وہ واقعی وہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اسے برابر اس کا معاوضہ، اس کا جو ہے برابر اس کا انتقام پروردگار لے گا، مگر اگر میں دنیا میں ہی اس کا گمان ظاہر کر دوں، اگر وہ نہ رہا تو کل قیامت کے دن مجھ سے جو ہے پروردگار سوال بھی کر سکتا ہے، اس لیے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ مگر جو ہے کثیر کتابوں میں یہ بات درج کی گئی ہے کہ انہیں زہر دینے میں ان کی زوجہ مبارکہ کا ہاتھ تھا، ان کی بیوی کا ہاتھ تھا۔ یہ ایسی بہت ساری باتیں ملتی ہیں، تو انہیں کس نے کہا دینے کو یہ بھی الگ بات ہے، کس کے کہنے پر امام حسن کو جو ہے زہر دیا اور ایسا خطرناک زہر دیا، وہ کون تھے، وہ کیا تھے۔ کتابیں کھلی ہوئی ہے، پڑھنے والے آنکھیں پڑھ رہی ہیں، سمجھنے والے عقل سمجھ رہے ہیں، ایمان قلب کے ساتھ جو تسلیم کرنے والے ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس بات پر
اتفاق ہے کہ انہیں زہر دیا گیا تھا اور امام حسین اسی زہر سے ان کی وہ شہادت کے جام کو نوش فرماتے ہوئے اس دنیا کو لبیک، اس دنیا کو جو ہے آخری سانس جو ہے اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے حقیقی جو ہے مولا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور جب ان کی وصال مبارکہ ہوا، سننے سے پہلے امام حسن نے امام حسین سے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اگر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اگر وہ اجازت دے دیں جو ان کی جگہ ہے تو مجھے وہاں دفنانا، اگر اجازت نہ دیں تو مجھے جو ہے عام قبرستان جنت البقیع میں دفنا دینا۔ اس طریقے سے وصیت ہوئی، مگر الحمدللہ مؤخرین لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا جنازہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا بڑا جنازہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اتنی کثیر لوگوں نے امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ السلام کی نماز ادا کی کہ کثیر لوگ جمع ہو گئے۔ وہ اتنا بڑا جنازہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا بڑا جنازہ امام حسن مجتبی کا تھا۔ اور پھر جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلو میں دفنانے کی بات آئی تو یہ بات تو جو ہے کھلی ہوئی ہے، چھپی نہیں ہے کہ مروان جو اس وقت کا گورنر تھا، اس نے امام حسن مجتبی کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلو میں دفن ہونے کو ناگوار کیا، اس نے روکا۔ اور پھر سرکار امام حسن نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر ایسا واقعہ ہو تو آپ مجھے عام قبرستان میں دفنا دینا، تو اسی طریقے سے روکا گیا۔ تو پھر امام حسین نے نماز جنازہ پڑھائی اور عام قبرستان جنت البقیع میں انہیں وہاں پر دفنایا گیا، وہاں پر ان کو رکھا گیا، اور پھر آج تک وہ جگہ لوگوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ الحمدللہ اس فقیر اس ناچیز کو بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پروردگار ان کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور تمام مسلمانان عاشقان رسول کو حضرت کی مبارک خبر کی زیارت کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے۔ بہرکیف امام حسن کے وصال مبارکہ کے بعد ان کی اولاد میں اگر دیکھا جائے تو 17 لڑکے اور لڑکیاں ملا کر 17 اولاد امام حسن مجتبی کے گھر میں تھی۔ الحمدللہ جو ہے سید حسنی سادات اگر دیکھیں گے تو الحمدللہ انہی کی اولاد میں سے حسن ابن مثنی جو نام ہے وہ کثیر تعداد میں شجر مبارکہ میں ملتا ہے۔ بہرکیف یہ الگ ٹاپک ہے، تو بس ہم نے آج آپ کے سامنے امام حسن مجتبی کے چند زندگی مبارکہ کے چند جھلکے ہم آپ کے سامنے رکھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں سے ایک دو تین آخری میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھتا ہے پروردگار تو بھی ان سے جو ہے بغض رکھ۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں پروردگار ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو بہرکیف ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں، ان کے ذکر کو خوب کریں، کیونکہ جب تک ہم بچوں کا ذکر نہیں کریں گے تو بڑوں کی محبت ہمیں نہیں ملتی۔ یہ دنیا کا طریقہ ہے، ہمیں اپنانا چاہیے رسول پاک علیہ السلام کی۔ اگر ہم محبت چاہتے ہیں، مولا کائنات کی اگر ہم محبت چاہتے ہیں تو ان سے بچوں سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ تم اے محبوب آپ فرما دیجئے میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے کہ اس کے کہ میرے گھر والوں سے محبت کریں۔ تو قرآن کا بھی حکم ہے، سرکار کا فرمان بھی ہے، اور طریقہ بھی ہے، سلیقہ بھی یہی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کو ٹوٹ کر چاہے دل کی گہرائیوں سے کے ساتھ چاہے حقیقی چاہنا چاہے، صرف زبانی نہیں بلکہ عمل کی زندگی میں بھی ہم اترے۔ امام حسن ایسے بڑے
جلیل القدر شخصیت رہنے کے باوجود نمازوں کی پابندی، خیرات میں ایسی سخاوت، پیدل حج کرنا، نماز کا وقت آتے ہی چہرہ کا رنگ بدل جانا، یہ ذوق شوق عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو بھی حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کی کچھ ان کی وہ ہماری زندگیوں میں بھی عطا فرمائے، اور بالخصوص پروردگار تیرے بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہمارے قریب میں جو مشہور شہر ہے حیدرآباد، جو آج جو ہے پانی کے ضد میں آ چکا ہے، اور کئی مکانات، کئی گھر، کئی علاقے پانی آنے کی وجہ سے پروردگار ان تمام علاقوں میں عام زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ اے پروردگار اپنے رحم سے کرم کے معاملے فرما، وہاں کے عوام پر اپنا فضل فرما، اور پروردگار ان کے لیے ان کی زندگیوں کو آسان فرما۔ جو لوگ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں پروردگار انہیں اپنے طرف سے بہتر اجر عطا فرما، اور پروردگار ہم تمام کو توفیق خیر عطا فرما۔ بالخصوص یہاں پر جو ہمارے اس پیج کے ایڈمن ہیں پروردگار ان کے اسی کام میں، جذبے میں اور جو ہے پروردگار ترقی عطا فرمائے۔ جو کچھ کہنے سننے میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں پروردگار اسے معاف فرما کر اس ذکر حسن کو تیرے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی ذکر کی قبولیت کی تصدق میں پروردگار ہم تمام کی نیکیوں، اب ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔